حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر پیغام بھیجا، تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسری زوجہ کے ہاں پیغام بھیجا تو عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری زوجہ محترمہ کے ہاں پیغام بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب پلٹ کر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کچھ لوگ اس حدیث کو اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے کہ آپ کے پاس جب جو کچھ آتا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ تو اس وقت جب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو اس وقت بھی یقیناً یہی کیفیت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہ ہمارے آقا غریب تھے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب تقسیم فرما چکے ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج پھر تربیت فرمانا تھی صحابہ کی۔ اس کے اندر یہ بھی ایک مقصد موجود ہے کہ کبھی کبھی کسی بات کو مثبت پہلو سے بھی سوچنا چاہیے، یہاں پر منفی پراپوگنڈا کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تربیت فرمانا تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج میرے اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ سب سے پہلے تو وہ صحابی اپنے مقدر پر فخر کر رہے ہوں گے کہ میرے آقا نے مجھے اپنا مہمان کہا ہے، اور پھر وہ صحابی جو اقرار کرنے والے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو ہمارے ہاں بھیج دیں، وہ اپنے مقدر پر نازا ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ اعزاز مل رہا ہے کہ جو آپ کا مہمان ہے وہ صحابہ کا مہمان بننے جا رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انہیں میرے ساتھ بھیجیں، آج ان کی مہمان نوازی کا شرف میں حاصل کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ساتھ لے جائیں۔ جب وہ صحابی گھر لے کر کے گئے نا، دوسرے صحابی ساتھی کو اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر کے اندر کیا ہے، اس نے کہا صرف اتنا ہے کہ میں یا میرے بچے کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ اظہار تھا، یہ قربانی تھی، یہ جذبہ تھا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، حالانکہ گھر کے اندر ضرورت ہے کہ بچے کھائیں، ضرورت ہے کہ بیوی کھائے، ضرورت ہے کہ خامند کھائے، اور بمشکل انہی افراد کے اوپر یہ پورا آ سکتا ہے۔ تو کہا جیسے بھی ممکن ہے بچوں کو سلا دو، ان کو بہانہ کر کے جیسے بھی ان کو سلایا جا سکتا ہے ان کو سلا دیں، جب وہ سو جائیں تو پھر کھانا لگا دینا، جب کھانا لگ جائے کھانا رکھو نا تو پھر بہانے سے دیا بجھا دینا، پھر دوبارہ سے گھر کے اندر جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں، آپ بھی کھانا کھائیں، تھوڑا سا اس میں سے اٹھائیں گے اپنی پلیٹ کے اندر رکھیں گے اور اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ برابر کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ صحابی کا عمل ہے کہ اپنے گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، خالق کائنات اس کو لا مقام میں جو ہے وہ نظر فرما رہا ہے اس کے اوپر کہ میرے پیارے محبوب کا پیارا غلام جو ہے وہ کس انداز کے اندر خدمت پیش کر رہا ہے، کس طرح مہمان نوازی کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات نظر رحمت سے اس چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ تو وہ صحابی رسول جب صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ، تو نے ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اس انداز میں کی ہے کہ جب تم اس کی مہمان نوازی کر رہے تھے تو وہ عرش کا مالک لا مقام میں تمہارے اس عمل پر مسکرا رہا تھا۔ اللہ رب العزت اپنی شایان شان تمہارے اس عمل کے اوپر مسکرا رہا تھا۔
تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کا مسکرانا کیا ہے کہ اے پیارے ابو طلحہ، خالق کائنات نے تمہارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس کو اثار کہا جاتا ہے، تو اثار پر کامیابی ہی کامیابی ہے کہ خالق کائنات بھی یہی فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کو بھی اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے زندگی گزاری، بڑی اہم ترین زندگی گزاری کہ انہوں نے اظہار کی جو ہے وہ قربانی کی جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کے اندر اظہار کہا کس کو جاتا ہے، قربانی کہا کس کو جاتا ہے۔